نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن کے آداب کے متعلق کچھ پڑھیں گے۔ گو کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے پچھلے تمام لیکچرز کے دوران کسی حد تک یہ بات جان چکے ہیں اور یہ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے کیا آداب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا بتایا، اور اسی طرح صحابہ کرام سلف صالحین کا طرز عمل کیا تھا۔ آج ان میں سے چند ایک نکات کا ذکر کیا جائے گا کہ تلاوت قرآن کے آداب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تلاوت قرآن کے آداب میں کچھ آداب باطنی آداب ہیں اور کچھ ظاہری آداب ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے باطنی آداب میں کیا چیزیں شامل ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے الفاظ کی اصل فہم کا ہونا، یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کلام فرما رہا ہے، تو بندے کو بھی پھر یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس کا رب اس سے کیا بات کر رہا ہے۔ لہٰذا جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ پھر اسی طرح دل میں قرآن مجید کے الفاظ کو محسوس کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہوئے، اللہ کی معرفت کو جانتے ہوئے کہ یہ کس ذات کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی عظمت، اس کی معرفت کیا ہے اور مخلوق کی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس چیز کو جانتے ہوئے فیل کرنا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ مجھ سے کر رہا ہے، اس کو اپنے دل پر محسوس کرنا۔ اسی طرح دل میں اس بات کا احساس ہو کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، کسی عام شخص کی بات نہیں ہے۔ تمام انسان مخلوق ہیں۔ کسی عام انسان کا کلام، کسی عام انسان کی بات ایک عام سی بات ہے، جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے لوگوں کی باتیں ہم ٹوٹلی اگنور بھی کر دیتے ہیں، یا سنتے بھی نہیں ہیں، یا سننا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن قرآن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس ذات کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مخاطب کیا ہے، تو اس بات کا احساس، پھر چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہٰذا پھر اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے جو بھی بات بتائی جا رہی ہے قرآن مجید میں وہ حرف بہ حرف سچی ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا نہیں ہے۔ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، اللہ کے کلام میں کوئی غلطی نہیں، اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں۔ وہ تو قرآن مجید کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو ہمارے لیے کلیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ اور اسی طرح اللہ کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں، اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تمام غیر ضروری خیالات کو دل و دماغ سے نکال کر پوری وابستگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا۔ جس ٹائم تلاوت کے لیے بیٹھیں تو اس ٹائم اپنے ذہن کو دیگر اور طرح کے خیالات سے خالی کر لیں، پھر کوئی اور سوچ اتنی حاوی نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، بظاہر ہم الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہوں اور دماغ ساتھ ساتھ سوچ کے کسی اور سفر پہ نکلا ہو۔ ایسے نہیں، بلکہ تمام چیزوں کو سائڈ پہ کر کے، چونکہ کلام اللہ کا ہے، اہمیت اس کی ہے، تو پھر اسے اسی درجے پر اور اسی لیول پر فوکس کرتے ہوئے پڑھنا۔ قرآن کے معنی پر غور و فکر کرنا، ہم صرف تلاوت کرتے ہوئے آیات سے گزر نہ جائیں بلکہ آیات پر رکیں، ان پر غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کس کا ذکر ہو رہا ہے، کسی قوم کا ذکر ہے تو اس میں ہمیں کیا سبق سکھایا گیا، احکامات ہیں تو کیا سکھایا جا رہا ہے، کائنات پر بات ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت پر، اس کی وحدانیت پر بات ہو رہی ہے، تو رکنا، آیات پر ٹھہرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا۔ قاری قرآن کا عمل اور رد عمل خلوص دل کے ساتھ ہر آیت کے مطابق ہو،
جیسے جیسے پڑھے اس کے دل کی حالت ویسے ویسے بدلنی چاہیے۔ اسی طرح تخصیص بحیثیت فرد، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری قرآن پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ قرآن کا ہر پیغام اس کی ذات کے لیے ہے۔ جو بھی آیات پڑھے، جو بھی احکامات پڑھے، واقعات پڑھے، عبرت کی باتیں، کچھ بھی پڑھے، اس فیلنگ کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ یہ پیغام اللہ کا میرے لیے ہے، یہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ حکم میرے لیے ہے، یہ اس بات سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور لوگوں کو نہیں سوچ کر، یا یہ سوچ کر نہیں کہ اچھا پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سوچے کہ مجھ سے بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ احکامات بھی مجھے ہی دیے جا رہے ہیں۔ پھر قرآن مجید کے چند ظاہری آداب کا یہاں پر ذکر ہے کہ قرآن مجید کے ظاہری آداب میں کیا باتیں شامل ہیں، جن میں سے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بدن، کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے حاضر ہونے لگے ہیں، لہٰذا اس بات کا خاص خیال ہو، طہارت کا اہتمام کیا جائے۔ پھر مسواک کا استعمال کرنا اور قبلہ رخ ہو کر پڑھنا۔ اسی طرح استعاذہ اور بسملہ پڑھنا۔ اس کے حوالے سے جو ہم نے ابتدا کے احکامات پڑھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جو ابتدا کی جائے گی، 3 طرح سے اس کے احکامات اور ان کی ہم نے تفصیل پڑھی، تو اس کے مطابق پڑھنا۔ سستی کی حالت میں نہ پڑھنا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اتنی عظمت والی ذات کا، تو پھر اس کے لیے ویسے ہی اس کے شایان شان توجہ دی جائے۔ لہٰذا جس ٹائم میں پتہ ہے کہ بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہے، یا سستی ہے، یا دل نہیں لگ رہا، دھیان نہیں لگ رہا، فوکس نہیں کیا جا رہا، پھر ایسے ٹائم میں قرآن مجید کو نہ پڑھیں۔ اسی طرح تلاوت قطع کر کے لوگوں سے گفتگو کرنے سے بچنا۔ جب بیٹھے ہیں قرآن مجید پڑھنے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ فوکس ہو سکیں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کی کوئی مجلس ہے، کچھ 4 لوگ بیٹھے بات کریں اور وہیں ہم قرآن مجید کھول کے بیٹھ گئے، باتیں بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ پھر جب قرآن پڑھیں تو پوری توجہ اسی پر ہو۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں اگر ہم اس کی بات سنیں بھی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارا دھیان کہیں اور ہو، سائٹ کی چیزوں پر ہو اور لوگوں پر ہو، اسی طرح کہ یا ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، ہم بات کسی سے کر رہے ہیں لیکن ہمارا دھیان ٹوٹلی کسی اور کی طرف ہے، تو کیا ایسا بات کرنا کسی کو متاثر کرتا ہے؟ یا کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم اسے اہمیت دے رہے ہیں؟ سامنے مقابل پہ اگر بچہ بھی ہو نا، تو وہ بھی فیل کر جاتا ہے کہ میری بات کو دھیان سے نہیں سنا جا رہا۔ یہ تو پھر اللہ کا کلام ہے، لہٰذا جب پڑھنا ہے تو پھر ایسی جگہ منتخب کریں جہاں آپ فوکس ہو سکیں۔ پھر اسی طرح غیر ضروری گفتگو کے لیے بار بار قرآن مجید کی تلاوت کو قطع نہیں کیا جائے۔ چند آیات پڑھ لی، پھر یاد آ گیا یہ بات کرنی ہے، قرآن مجید رکھا، پھر بات کر لی، پھر کھول لیا، پھر بات کر لی، ایسا کرنے سے بچا جائے۔ ضرورت کی کوئی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اسی طرح آیات کا جواب دینا، یہ بھی قرآن مجید کے آداب میں شامل ہے، یعنی اگر کوئی عذاب کی آیت ہے تو وہاں رک کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنا، دعا کرنا۔ اسی طرح رحمت کی آیت پر رک کر اللہ سے اس کی رحمت اور فضل مانگنا، اور جنت کی آیات ہیں تو جنت کا سوال کرنا، جہنم کے بارے میں کوئی ذکر ہو رہا ہے تو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا، یعنی جیسا جیسا ذکر ہو رہا ہو اس طرح سے۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو غور سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، جسے پتہ ہو جو میں پڑھ رہی ہوں اس کا معنی کیا ہے، اور اس کو اپنے دل پر محسوس کرے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات عذاب کی سخت ترین آیات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایسے اسپاٹ بیٹھے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی ایکسپریشن کہ جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں واقعی نہیں پتہ کہ ہم نے کیا پڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات پر وارن کر رہے ہیں، کسی قوم کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں، کسی برائی کا کہ جنہوں نے یہ برائی نہیں چھوڑی انہیں تباہ کر دیا گیا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے، اور ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے نہ دل پر کوئی اثر ہوتا ہے، نہ کوئی زبان پر کوئی دعا آتی ہے، اور ہم پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا پڑھنا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے مطلوب پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، اور پھر جیسے جیسی آیات آئیں ان کے مطابق آیات کا جواب دینا۔ اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اور تلاوت کرتے ہوئے رونا۔ ایسی آیات جہاں پر آئیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیگر اقوام پر جو عذاب نازل ہوا اس سے متعلق آیات ہوں، یا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ انسان خوشی میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہوئے بھی روتا ہے، ٹھیک ہے، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات جب انسان اللہ کی رحمت کی آیات پڑھتا ہے، جنت کا ذکر پڑھتا ہے، یا اس بات کا ذکر پڑھتا ہے کہ اللہ کیسے اپنے مومن بندوں پر مہربان ہے، تب بھی انسان کے آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں کب پاسبل ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ اسے نہ صرف زبان سے ادا کریں بلکہ وہ ہمارے دل پر اترے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ظاہری آداب میں سے جو سب سے ایک مین امپورٹنٹ چیز ہے، قرآن مجید کی تلاوت بند منہ کے ساتھ نہیں ہوتی، کہ ہم نے ہونٹ بند کیے ہوں، بس ہماری نگاہیں اس کو پڑھ رہی ہیں۔ یہ تلاوت کے آداب کے بالکل خلاف ہے۔ تلاوت اس طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ اتنی آواز میں کریں کہ کم سے کم ہمارے کان خود سنیں کہ ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ مخارج کی ادائیگی تو اسی وقت ہوگی، ایسا کہ ہمارے ہونٹ بند ہیں اور ہم بس آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یوں ہم 20 منٹ میں 15 منٹ میں بس اوقات پورا سپارہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتے۔ قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں آپ بہت بلند نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم اتنی آواز ہو کہ ہمارے کانوں کو سنائی دے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، ہم نے واقعی مخارج کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھا ہے، یا ہم نے الفاظ کو ٹھیک سے ادا نہیں کیا۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے رونا ان لوگوں کی صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اور صفات سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور یہی نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ نیک لوگ کیسے قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو آیات کو اپنے دل پر اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کی عظمت اور معرفت کو جب سمجھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جیسے میں نے بلند آواز سے تلاوت کی بات کی، کہ قرآن مجید کی تلاوت یا تو بلند آواز سے کی جاتی ہے جس سے احکام تجوید صاف ظاہر ہوتے ہیں، یا پھر آہستہ آواز سے کی جاتی ہے جس سے پڑھنے والے کو کم از کم اپنی آواز سنائی دے۔ قرآن مجید پر صرف نظریں جما دینا یا اس کے الفاظ کو، ان کے حصوں کو حرکت دیے بغیر دیکھنا جو کہ اس کے تلفظ میں کام آتے ہیں، یعنی حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا نہ کرنا، یہ تلاوت یا قرات نہیں کہلاتا، بلکہ اسے اطلاع کہتے ہیں، یعنی دیکھنا کہا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ کس چیز میں کنسیڈر ہوتا ہے؟ علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کو دیکھنا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہ تو تلاوت ہے اور نہ ہی قرات ہے۔ تو تلاوت اور قرات کیا ہوگی؟ قرآن مجید کو بلند آواز سے اس کے تمام احکامات کو فالو کرتے ہوئے پڑھنا۔ اور اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہم نے دیکھا تھا کہ جس میں کیا کہا گیا تھا، قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنے والا ایسے ہے گویا کوئی اعلانیہ صدقہ کر رہا ہو، اور آہستہ آواز سے پڑھنے والا ایسے ہے گویا کسی نے پوشیدہ صدقہ کیا ہو۔ تو جب انسان ایک وقت لگائے اس عبادت پر تو اس کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔